ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور کافی دن سے ظاہر ہے ہم اسی چیز پر زور دے رہے ہیں کہ ریاست کو بچانا اس وقت بہت ضروری ہے. ڈیفالٹ کے لفظ سے تو مجھے نفرت سی ہونے لگی ہے کیونکہ ہر جگہ ڈیفالٹ اور سوشل میڈیا پہ ڈیفالٹ اور اوور آل ہم اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن سے ہم آبویسلی یہ جو کھینچا تانی اس وقت چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے. کل رات شیخ رشید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جو مارنا چاہتا ہے سابق وزیر اعظم کو، اس کے بارے میں ہمیں تمام اطلاعات ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے. ان کے بارے میں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کو اور ان کی فیملی کو ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی رسہ کشی اور کھینچا تانی چل رہی ہے اس وقت جب آپ کے عوام پریشانی میں مبتلا ہیں اور پوری دنیا میں خدا نخواستہ آپ کا بائر آپ کے بزنس مین سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آیا آپ کی کنٹری ڈیفالٹ تو نہیں ہونے والی، ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گی. ایسے نازک موڑ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ دین عمران ریاض خان صاحب کے ٹویٹس کچھ اس طرح سے آئے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اگر مجھے کوئی گرفتار کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل آپ کو مایوس نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد کچھ چینلز پہ یہ خبر بھی چلی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نامعلوم جگہ پر ایف آئی اے ان کو لے گئی ہے. اب اس میں کس چیز میں صداقت ہے، ہو کیا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم انالیسس لیں گے. ہمارے ساتھ سیزنڈ اینالسٹ موجود ہیں. امیر عباس صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امیر عباس صاحب، پہلے تو یہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری اینڈ دین عمران ریاض خان جو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا ان کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں، تو ان دونوں کے حوالے سے میں آپ کی انالیسس چاہتی ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ آپ نے دیوالیہ کا لفظ استعمال کیا ڈیفالٹ کا، تو میں اس پہ ضرور 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 ضرور. دیکھیں نصرت، سماجی طور پر ہم ایک دیوالیہ زدہ قوم، اخلاقی طور پر ہم ایک دیوالیہ زدہ قوم، میڈیا دیوالیہ کا شکار ہے، مذہبی طور پر انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم آپ دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہوئے. معاشرے کی کوئی قدر اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہو. آپ کے رہن سہن دیوالیہ پن کا شکار ہے. آپ کی ریاست کا پورا نظم و نسق دیوالیہ پن کا شکار ہے. آپ کی کا نظام انصاف دیوالیہ پن کا شکار ہے. آپ کی گورننس دیوالیہ پن کا شکار ہے. تو بابا پھر وہ کون سا دیوالیہ پن ہے جس کے انتظار آپ اور کر رہے ہیں؟ جو رہا صاحب بچا کچھ جائے وہ بھی چاہ رہے ہیں، وہ بھی چاہ مطلب اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے 192 ملک اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کریں اور اس پہ دستخط کر کے مہر لگا کے آپ کو بھجوا دیں کہ آپ ایک دیوالیہ زدہ قوم ہے. ہم اللہ معاف دیوالیہ کریں. پن ہم ہو چکے ہیں ڈیفالٹ. یہ معاشی دیوالیہ پن جو ہے نا، میری نظر میں یہ تو بہت معمولی بات ہے. جو قوم اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے، جس کا نظام انصاف دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے، وہ قوم اترا رہی ہے جن میں ابھی دیوالیہ پن، ابھی ہم کوئی بینکرپسی نہیں، ابھی ہم کو ڈیفالٹ. بھائی آپ ڈیفالٹ کر چکے ہوئے. اب دنیا کی اقوام عالم میں آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں. دنیا کی ویلیوز میں آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں. دنیا کے ایتھکس میں آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں. دنیا کی ڈیموکریسی میں آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں. اس شہری حقوق میں آپ کہیں کھڑے نہیں. تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ایک تو یہ ایسے اپنے آپ کے اندر ہم جو ایک خود ساختہ ہمارے اندر ایک آ چکا ہوا ہے کہ جی ہم یہ اور ہم وہ، تو اس سے ہمیں تھوڑا نیچے اترنا چاہیے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا معاملہ ہے، میری طرح آپ میرا خیال ہے جو لوگ اب تک اٹھ چکے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے اس میں. کل فواد چودھری کو بیل ہوئی، آج شیخ رشید کو اندر دھر لیا گیا. بلکہ دھر نہیں تو اس ملک میں کلچر ہے کہ ٹھوک دو. ایک زمانے میں یہاں پہ کراچی میں ہوتا تھا نا، یہ ٹرم استعمال ہوتا تھا کہ ٹھوک دو. اب یہاں پہ تو یہ ایک ماحول بنا دیا. عمران نے تو خود اس کے جو ٹیم ہے سوشل میڈیا، انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا کہ عمران کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا، شاندانہ گلزار ایم این اے پی ٹی آئی کی، ابھی تو وہ obviously ان کا ایکسپٹ ہو چکا ہوا ہے، تو شاندانہ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی. دہشت گردی کی دفعات ہو رہی ہے، غداری کی دفعات ہو رہی ہے. جو فواد کے خلاف جو ہے وہ غداری کی دفعہ لگا دی گئی ہے. سو ایک ہراسمنٹ کا ماحول ہے ریاست کے اندر. تو امیر ایک بات ہے کہ آپ ہمارے ہاں دیکھیے ڈیفالٹ کے حوالے سے تو جس طرح آپ نے بتایا، واقعی جو ہماری انسانی قدریں ہیں میں اس پہ آپ سے اگری کرتی ہوں. آپ دیکھیے ہمارے پاس دہشت گردی کے یا انتہا پسندی کے واقعات دوبارہ ہونے لگے ہیں. اس وقت دشمن سر اٹھا رہا ہے اور وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ دشمنیاں نکال رہی ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے اور کون ان کو روکے گا؟ میں تو یہ کہتی ہوں میڈیا اپنی جگہ
شور مچا رہا ہے. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ یقیناً اپنے پروگرام میں اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. آخر ان کو روکے گا کون, یہ فل سٹاپ لگائے گا کون؟ نہیں, آپ کچھ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو حکومت پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ حکومت بہت زبردست طریقے سے دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے. نظر آ رہا ہے. اس ریاست کے لیے اس ریاست کے لیے وہ دہشت گرد نہیں ہے جو پشاور کی پہلی صف میں پھٹا ہے. اس ریاست کے لیے سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو زمان پارک لاہور میں بیٹھا ہے. ریاست اس کو ختم کرنا چاہتی ہے نا, تو آپ تعریف کریں نا ریاست کی بابا. مطلب آپ کو سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے. دوسرا بڑا دہشت گرد تھا ریاست کا سینیٹر اعظم سواتی, 75 سال کا بڈھا, جی, جس کو اسلام آباد میں 2 دفعہ پکڑا گیا, اٹھا کے بلوچستان لے گئے, وہاں سے اٹھا کے سکر دے مارا اس کو. ریاست کا تیسرا بڑا دہشت گرد تھا شہباز گل. ریاست کا چوتھا بڑا دہشت گرد تھا فواد چودھری. ریاست کی ایک خاتون دہشت گرد بھی ہے بہت بڑی, اس کا نام ہے یاسمین راشد, جس کی گاڑی میں ریاست نے, وہ دہشت گرد بیٹھی تھی اندر, اس کی گاڑی پہ ڈنڈے برسائے ریاست. ریاست کا ایک دہشت گرد تھا حماد اظہر, جس کا سر پھوڑا, گھر میں پھلنگے. جی, ان دہشت گردوں کی فہرست میں کل چودھری پرویز علیہ اور اس کا بیٹا بھی شامل ہو گیا, اس کے گھر میں بھی ریڈ کر دیا. پھر فواد چودھری بھی. تو ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں خدا را, یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ان کے لیے تو اسٹینڈنگ اوویشن ہونا چاہیے, ان کو تالیاں بجائیں ان کے لیے, ان کو گالیاں مت دیں, ان کو سرائیں. یہ بڑی کامیابی سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. یہ بات جب میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں نا, تو اس پہ 6 لوگ یہ بھی بولیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں. اس پہ بھی اپنا جملہ دے دیں آپ. دیکھیں, ایک اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق کسی سیاسی پرسپیکٹو سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ شہباز گل کو, فواد چودھری کو اس لیے گرفتار کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس نے بات کی. کیا رانا ثناء اللہ نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یا بیوروکریسی کے خلاف بات نہیں کی؟ وہ تو آپ کا ہوم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے نصرت, جس کو پرائم منسٹر کا 2 کہہ سکتے ہیں, وہ ہوم منسٹر ہوتا ہے, وزیر داخلہ. دوسری اہم وزارت ہوتی. کیا عطا اللہ تارڑ صاحب نے اداروں کو گالیاں نہیں دی؟ کیا بیوروکریسی کو کیا نہیں دی کہ تمہارے بچے بھی یہی رہتے ہیں اور تم بھی یہی رہتے ہو, تمہیں دیکھ لیں گے؟ وہ آج شہباز شریف کی کابینہ میں. مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے آپ کے اسٹیٹ کے ڈیفرنٹ پلرز کو ہمیشہ للکارا ہے. اس میں جوڈیشری بھی آتی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, اس میں مختلف پلرز آف اسٹیٹ ہیں جن کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اکثر و بیشتر للکارا ہے, اور یہ ریکارڈ پہ ہے. جی بالکل. دیکھیں, آج آپ جس دور میں ہیں, آپ اسی دور کا سوال کریں گے نا. اب میں آج, آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ آج شیخ رشید, میں کہوں کہ جی وہ فلاں 1970 میں ضیاء الحق نے یہ کیا تھا, 1960 ایوب خان نے یہ کیا تھا, جنرل گریسی نے یہ کیا تھا, جنرل ڈائر جلیاں والا باغ سے شروع کر. یہ کیا اسٹوپڈ قسم کا لاجک ہے بالکل, جو آپ کا یہ سوال کہ مطلب آپ کو یہ کہے گا کہ ہم کسی ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو اسٹوپڈ قسم کی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. جس وقت عمران خان صاحب کا دور تھا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو پڑھا گیا تھا, میں ان چند صحافیوں میں سے تھا جنہوں نے دیر اینڈ دن کہا تھا کہ یہ فاشزم ہے. بالکل, اور ہم نے بارہا ایسے پروگرامز کیے ہیں جس میں ہم نے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے حوالے سے کرٹیسزم کیا ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے آج بھی کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے, یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے, اور یہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی ہے, یہ تو غنڈہ گردی ہو رہی ہے نا, کھلے عام. جی جی جی, یہ تو فسطائیت ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. یہ ریاست جو ہے وہ گماشتہ بن چکی ہوئی ہے. ریاست کو تو ریاست ہونا چاہیے نا, ریاست گماشتہ بن کے تو نہیں بہیو کرتی ہے. تو ان کا فل سٹاپ کیا ہے امیر؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس طرح پروگرامز کرتے ہیں, ظاہر ہے ہمیں بھی غم و غصہ ہے بینگ پاکستانی, اور جب ہم لوگوں کو یہ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی غصہ بھرا ہوا ہے, ان میں بھی پریشانی اتنی ہے. تو اس کا سٹاپ, اس کو فل سٹاپ کون لگائے گا؟ یہ رکیں گے کہاں, کون روکے گا ان کو؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کے دور میں جب انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, کچھ سارے, ہر کیس پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتا, کچھ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تھے عمران خان کے دور میں. لیکن عمران خان نے کبھی کوئی جبر برداشت نہیں کیا تھا. عمران خان خود کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ تکلیف کی لذت ان کو محسوس نہیں ہوتی, اس لیے وہ یہ کر رہے تھے. آج ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. سوال کا شکوہ ان سے ہے کہ جو پچھلے 50 سال سے وکٹمائزیشن برداشت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کی وکٹمائزیشن برداشت کی,
پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کی وکٹمائزیشن برداشت کی، پیپلز پارٹی نے نواز شریف کی وکٹمائزیشن برداشت کی، نواز شریف نے بے نظیر کی وکٹمائزیشن برداشت کی، نواز شریف نے پرویز مشرف کی وکٹمائزیشن برداشت کی. سو ان دونوں کو تو کم از کم پہیے میں نہیں گھومنا، اسی دائرے میں نہیں گھومنا چاہیے تھا نا. عمران خان تو اب عمران خان کو دیکھیں گے نا کہ اگر وہ پاور میں آتا ہے تو کیا وہ غلطیاں دہراتا ہے یا نہیں دہراتا. اس نے کبھی پہلے پوزیشن دیکھی نہیں تھی، اس کو اندازہ نہیں تھا. ان کو تو اندازہ ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ یہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوا، یہ جانتے ہیں کہ اس سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا. ان کو تو کم از کم یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی نا. ان سے شکوہ زیادہ اس لیے بنتا ہے. لیکن ان کی پاپولیرٹی کو اتنا ڈینٹ پڑا ہے نا اب، جو یہ اوور آل پی ڈی ایم انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کو لگا کہ بڑی جی بہتری آ جائے گی، وہ اقتدار میں آ جائیں گے. مگر اس وقت جو ہر جگہ سے ان کو ڈینٹ پڑ رہا ہے تو اس کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا جن لوگوں نے یہ ڈینٹ ڈالے ہیں. تو پھر آپ نے اگر پنگا لیا تھا عمران خان کو نکالنے کا تو پھر بھگتے. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت کہاں جا کے رکیں گے؟ ایک طرف آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے، آ گئی ہے، اور وہ آپ کے پاس جی یہاں پر ٹاکس کر رہی ہے، ایک طرف آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کیسے؟ مطلب اس وقت تو یہ تو ہائی ٹائم تھا کہ اپوزیشن کیا، پارٹیز کیا، سب پاکستانی ہوتے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے کہ میری یہ پوزیشن، میرا یہ درجہ، میرا یہ میری وقت ہے، اور سب ٹیبل پہ بیٹھتے اور پاکستان کو بچانے کی، اور پاکستان کے فیوچر کو بچانے کی کوشش کرتے. تو ان کو کون یہاں پر کوئی روکے گا، کوئی کچھ کہے گا، یا یہ بس چلتے رہیں گے ایسے ہی؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ہمارے اجتماعی سیاسی رویے کی عکاسی کرتا ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں، یہ جو پولیٹیکل لاٹ ہے، یہ اتنی اقتدار کی حریص ہو چکی ہے، اور اس میں اکراس ساری پولیٹیکل پارٹیز، کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے اس میں سے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اقتدار کا حرص اور ارتکاز اقتدار کی ہوس اس حد تک پیدا ہو چکی ہے کہ یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کی ضد میں یہ جا چکے ہوئے ہیں. یعنی ان کو ہر حال میں دو کام ہے ہمارے سیاستدان. ایک، اقتدار حاصل کیسے کرنا ہے، دوسرا اقتدار بچانا کیسے ہے. جب یہ میں ہوتے ہیں تو یہ اقتدار بچانے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں جو یہ حکومت کر رہی ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں جو اپوزیشن کرتی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کو عوام کا درد ہے، ان کو ملک کا درد ہے، تو میرے یہ بال سفید ہو چکے ہیں نصرت، یہ چونا لگا کے یا چونا رگڑ کے سفید نہیں ہوئے، یہ انہیں اقتدار بیٹھے ہوئے حکمرانوں اور پچھلے 15 سال کی اقتدار کی غلام گردشوں میں رہ کر ہم نے دیکھا ہے. ان میں سے کسی کے اندر بھی عوام کا درد اور دکھ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑے، آپ کہہ لیں کہ وہ بچہ جمورہ کی طرح ہی آتے ہیں. بچہ جمورہ گھوم جا، لوگ گھومتے ہیں، بچہ جمورہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑے بہروپیے بن چکے ہوئے ہیں. انہوں نے مختلف روپ اپنے اوپر چڑھا رکھے ہیں، اور یہ وہ روپ بدل تو کیا ایک عام پاکستانی کے لیے اس وقت نو وے آؤٹ کی سچویشن ہو گئی ہے؟ ہم سب نو وے آؤٹ میں اب کھڑے ہیں. جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو ایسی خالی کھولی امیدیں دلانے کا. ساؤتھ پر لوگوں کی سادگی میں بتاؤں، ساؤتھ پنجاب کے ایک بہت بڑے جاگیردار سیاستدان، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کے پاس لوگ آتے تھے وہاں کے بھاری کمزور. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ سردار صاحب ہم بڑے خوش ہیں آپ سے. سردار صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی شکوہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک شکوہ ہے بس، وہ کسی طرح سے ہم پہ مہربانی کرتے ہیں. شکوہ کیا ہے جی؟ شکوہ یہ ہے کہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ سورج بہت تیز چمک رہا ہوتا ہے، ہمیں بڑی بھوک لگتی ہے. تو سردار صاحب نے کہا کہ اچھا یوں کریں کہ جب اگلی دفعہ آپ آئیں گے میرے پاس تو آپ نے شام 4 بجے کے بعد آنا. تو اگلی دفعہ جب وہ 4 بجے کے بعد آئے تو سورج تو ڈھل چکا ہوا تھا، شام کا وقت تھا. تو وہاں پہنچ رہے تھے سردار صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا دیکھا سردار صاحب کتنے عظیم انسان ہیں، کتنے پہنچے ہوئے، انہوں نے ہم سے سورج کی تپش بھی ختم کر دی. یہ ہے سادگی اس قوم کی، یہ بھول پن ان کا، یہ معصومیت ان کی، جن کو یہ انکیش کرواتے ہیں پولیٹیکل کلاؤڈ کے اندر. یہ لوگوں کے جذبات کا بیوپار کرتے ہیں. لیکن بس مجھے امیر اس بات کا جواب چاہیے بریفلی اب، کہ کیا کوئی آپ کے نظریے سے جتنی انالیسس آپ کرتے ہیں، جتنا سب کچھ آپ اسلام آباد میں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، اور اس پر آپ کی ایک گہری نظر ہوتی ہے، بریفلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا کوئی ان کو روک سکے گا؟ یہ رسہ کشی اسی طرح جاری رہے گی، یا ہمارا کچھ آسرا ہے ہمیں کہ ہاں جی کوئی انٹروین کرے گا اور یہ رک جائیں گے؟ دیکھیں اس کے روکنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک ہمارے سامنے فرینچ ریولوشن کا طریقہ موجود ہے، ایرانین ریولوشن کا طریقہ موجود ہے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟
لوگ بیسٹائل جیل کو توڑ کر باہر نکل آئے, شیتو دو ورسائے گئے, کنگ لوئس 16 اور اس کی جو پرنسس تھی میری اینٹوائنٹ, اس کو گریبان سے پکڑا, ان گھسیٹ کے لے کر آئے شانزلیزے پہ اور گلٹنائز کر دیا. جب انقلاب آتا ہے لوگ نکلتے ہیں, پھر ایک وہ طریقہ بن جاتا ہوتا ہے. جیسے ابھی سری لنکا میں بھی ہم نے دیکھا, یہ تو اسی دور کی بات ہے نا جی. یہ تو کر کے تو ہمارے بچے بھی آج اس بات کے گواہ ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں بالکل. دنیا میں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو طاقتور ادارے ہیں وہ کسی کی پارٹی بننے کے بجائے, وہ کسی کی سائڈ لینے کے بجائے, وہ جو دنیا کے یونیورسل پرنسپلز ہیں گورننس کے, ڈیموکریسی کے, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ریاست میں کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی نہیں ہو پا رہا. تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی نئی پولیٹیکل فورس سامنے آئے, ایک نئی سوچ کے ساتھ سامنے آئے کہ جو آبسولیٹ آرتھوڈاکس پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ اتنی آپ سمجھیں سخت گیر ہو چکی ہوئی ہے, یہ اپنے نظریات میں اتنے گند چکے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے کہ ان کو آپ, ایک پروسیس ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, پھر ایک پروسیس ہوتا ہے ڈی کنسٹرکشن کا, پھر ہوتا ہے ریکنسٹرکشن. تو آپ کو یہ سب کچھ ڈی کنسٹرکٹ کر کے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. یا وہ ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو میئر کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے, یا وہ ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے پولیٹیکل چینج کے ذریعے سے. ٹھیک ہے امیر, آئی نو آپ کے پاس اس پہ اور بھی انفارمیشن ہوگی, بیکاز مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کا مطالعہ بھی بہت اچھا ہے. ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کنیکٹ کریں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے. یہ سیگمنٹ کو ہمیں یہاں کلوز کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اسپیشلی ان دا مارننگ. جی خواتین و حضرات, امیر عباس ہمیشہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریڈنگ بھی بہت کرتے ہیں, ہسٹری پہ بھی بہت نظر رکھتے ہیں, اس کو کنیکٹ بھی پریزنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا مشاہدہ ہمارے سامنے رکھا. بہت دل دکھانے والی بات ہے, بٹ دس از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. سو پاکستانیوں کو جاگنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیکسٹ قدم حکومت کا کیا ہوگا, یا ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم کسی ریولوشن کی جانب بڑھ رہے ہیں, یا ہم ایسی قوم ہیں جو ریولوشن کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں ڈھال سکتے ہیں. بہت سارے سوالات اس وقت میرے ذہن میں بھی آتے ہیں. ایک بریک آ گیا ہے, خیر بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کچھ اور مہمان ہیں جن سے آپ کو ملوانا ہے. لوگ ساتھ ساتھ, جہاں حکومت اس طرح ایک عجیب سے پروسیس سے جا رہی ہے, ہمارے ملک کو ایک عجیب سے راستے سے لے کر جا رہی ہے, وہاں لوگ جٹے ہوئے ہیں, اپنے تئیں کام کر رہے ہیں, اپنے تئیں نام بنا رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. سو اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں کچھ بچوں کی ہم بات ہوئی ہیں, اس کے حوالے سے سارے جو والدین ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ آج کا پروگرام اب سے کچھ دیر بعد جو ہم سیگمنٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے وہ ضرور دیکھیں. ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.